اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ تو فیاری علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ ہم کافی دنوں سے اس سوچ و بچار میں تھے کہ ہمیں ہر روز ایک حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے تمام مکاتب اسلامیہ میں مختلف موضوعات پر ارشاد آپ نے فرمائی ہیں ان پر گفتگو کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ چونکہ ہر بندہ کتاب بینی کا شوقین نہیں ہوتا، ہر بندے کو کتاب دستیاب نہیں ہوتی۔ اگر کتاب دستیاب بھی ہو تو وہ مطالعہ نہیں کر سکتا، اگر وہ مطالعہ کرتا بھی ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کتاب کے پیچھے جو استاد کو مانتی ہیں کہ جس کو سمجھانے کے لیے کسی نہ کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر فرد اس بات کو نہیں سمجھ پاتا۔ تو ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز حدیث ثقلین سے کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ حدیث ثقلین ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کن کن کتابوں میں موجود ہے، پھر اس حدیث کا مقام اور معیار اور رتبہ کیا ہے اور اس حدیث میں حکم کیا ہوا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں 2 مقامات پر موجود ہے۔ کتاب المناقب باب مناقب اہل بیت حدیث نمبر 1 ہے، دوسری کتاب المناقب باب مناقب اہل بیت حدیث نمبر 3۔ یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی قد ترکتم فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ وقال فی الباب عن ابی ذر وابی سعید وزید بن ارقم وحذیفہ بن اسید وقال ھذا حدیث حسن غریب۔ یہ جامع ترمذی سے پڑھ رہا ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت الوداع کے موقع پر یوم عرفہ قصوہ نامی اونٹنی پر خطاب کرتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، لوگو بتحقیق میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، قرآن اور میری عطرت اہل بیت یعنی میری اولاد جو کہ میری اہل بیت ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے علاوہ حضرت ابو ذر غفاری، ابو سعید خدری، زید بن ارقم اور حذیفہ بن اسید سے بھی مروی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ درجہ حدیث اس کا کیا ہے؟ یعنی ہم نے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہت جلد درجے جو احادیث کے ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ سنی شیعہ ہر 2 فریق کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 ہم ثقل برابر وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کو گمراہی سے بچنے کا سامان دے کے جا رہے ہیں، بتا کے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور لہٰذا معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملات دینی اور احکام شرعی میں یہ عظیم القدر چیزیں ہمارے حوالے کی ہیں۔ اب جو مذہب ان ہر 2 کا مخالف ہو وہ نہ تو معتبر ہے بلکہ وہ تو باطل ہے، اور ایسے ہی جو ان دونوں بزرگ مرتبہ چیزوں یعنی قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ہو وہ گمراہ ہے اور دین سے خارج بھی ہے۔ تحفہ اثنا عشری میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صفحہ نمبر 200 میں یہی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو مسلمانوں، جو بندہ بھی قرآن و اہل بیت سے دور ہے وہ گمراہ بھی ہے اور اسلام سے خارج بھی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے علاوہ صحیح مسلم میں، مسند احمد بن حنبل میں، المعجم الکبیر میں، المعجم الصغیر میں، المعجم الاوسط میں اور مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے۔ مفہوم حدیث کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ یہ حدیث ذخیر حدیث کی مستند ترین کتب میں بھی موجود ہے۔
چنانچہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور المعجم الاوسط میں، اور حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نے المتفق والمفرق میں اور اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے نقل کرنے کے بعد اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور مزید تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ مذکورہ صحابہ کرام کے علاوہ یہ حدیث ثقلین انہی الفاظ کے ساتھ جو ہم نے ذکر کیے ہیں، خود امام علی علیہ السلام سے، حضرت زین بن ثابت سے، حضرت ابو الطفیل سے، عبد الرحمن بن عوف سے، اور جبیر بن مطعم سے، اور عبداللہ بن عمر، اور اس کے علاوہ کئی صحابہ سے مروی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حکم رسالت اور وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں سے متمسک ہو کر رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔